نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ابھی تک وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کم بیش 37 سال تھی، 37 ایئرز اولڈ تھے آقا علیہ السلام۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی۔ آقا علیہ السلام نے تنہا رہنا شروع کر دیا تھا، اور آقا علیہ السلام تنہائی میں ایک گہری سوچ کے اندر رہتے، گہری سوچ کے اندر سوچتے رہتے، اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرتے، کائنات کے بارے میں آقا علیہ السلام سوچتے رہتے، اور جو آقا علیہ السلام کے جو آباء و اجداد تھے، جو انہوں نے عبادات کے اندر جو غلط طریقے شروع کر رکھے تھے، ان کو تبدیل کرنے کے بارے میں آقا علیہ السلام سوچتے رہتے تھے۔ تو وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک دن ستو لیے اور پانی لیا، اور فرماتی میں بھی آقا علیہ السلام کے ہمراہ تھی، میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو جو مکہ سٹی ہے وہاں سے دور ایک پہاڑ ہے جسے کہتے ہیں کوہ حرا، تو اس کے اوپر ایک غار ہے، غار حرا جسے کہتے ہیں، غار حرا مشہور ہے، وہ کیو ہے، اور اس کیو کے اندر رسول پاک علیہ السلام چلے گئے، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، اور آقا علیہ السلام اس کیو کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اور وہاں پر آپ اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ تو بیان فرماتی ہیں کہ اکثر آقا علیہ السلام چلے جاتے اور اس غار میں جا کر بیٹھتے اور غور و فکر کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ بیان فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر رسول پاک علیہ السلام غار حرا کے اندر قیام فرماتے۔ تو مورخین یہ بیان فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ غار حرا جو ہے اس کی بناوٹ اس طرح ہے جیسے دو چٹانیں آپس میں ملی ہوئی ہوں، اور 4 گز اس کا طول ہے، یعنی 4 گز اس کی ہائٹ ہے، اور جو اس کا عرض ہے، جو اس کی چوڑائی ہے وہ 2.25 گز ہے۔ وہ غار نیچے کو گہری نہیں ہے، یعنی نیچے سے ایسے جیسے تھوڑی سی پلین ہوتی ہے، اس طرح ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام 2 میل یعنی تقریباً 3 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ آقا علیہ السلام اس غار میں جا کر وہاں پر قیام فرماتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے، اور اسی جگہ پر رسول پاک علیہ السلام کے اوپر وحی کا آغاز ہوا تھا۔ اور وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد کا جو طریقہ تھا عبادت کا وہ بالکل پسند نہیں تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص لات اور عزیٰ کے نام کی قسم کھاتا، قسم اٹھاتا، تو رسول پاک علیہ السلام کو اس کی اس بات سے بھی تکلیف پہنچتی۔ جس طرح انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، اللہ پاک کے گھر کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتوں کا بھی طواف کرنا شروع کر دیا تھا، بتوں کے نام کے انہوں نے جانور بھی آزاد کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ عمرو بن لحی ایک شخص تھا، پہلا وہ شخص تھا جس نے حب اللہ بت کے نام کا جانور آزاد کیا تھا، اور انہوں نے اپنے بتوں کے نام کے آستانے بنا رکھے تھے اور آستانوں کو جانور ذبح کرتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ آقا علیہ السلام کو جو ان کی عبادات کے طریقے تھے ان سے آقا علیہ السلام کو نفرت تھی، اور رسول پاک علیہ السلام کسی ایسے رستے کی جانب گامزن تھے کہ جو رستہ جو ہے وہ رسول پاک علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو لے کر اللہ کے سیدھے رستے کی طرف لے کر چلے، اور یہ جو لوگ ہیں جو قریش مکہ تھے، ان کو کس طرح سے اس جہالت کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کے راستے پر لے کر آیا جائے۔ آقا علیہ السلام اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، اس میں اللہ پاک کی حکمت تھی۔ تو ام المؤمنین
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو فرمان آپ لوگ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، یہ جو احادیث کی جو بڑی کتابیں ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں جو بڑی کتاب ہے رحمت للعالمین، اس کی جلد نمبر 1 اور اس کے پیج نمبر 47 میں آپ لوگوں کو اس واقعہ کی ڈیٹیل مل سکتی ہے، اور ابن ہشام کی جلد نمبر 1 اور اس کا پیج نمبر ہے 235 اور 236، یعنی 235 اور 236 نمبر جو پیج ہے ابن ہشام کے، اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو یہ واقعہ ڈیٹیل سے مل سکتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال تک غار حرا کے اندر جاتے رہے اور وہاں پر جا کے اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچتے، جو اللہ نے کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے۔ نیکسٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا آغاز ہوا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔